السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی 12ویں آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شملہ کانفرنس 1945۔ آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے پس منظر کا کچھ جائزہ لیں گے، اور اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے کرپس تجاویز جو ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتیں رہیں، اور برطانوی حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے ان وزارتوں نے جو ہے وہ 1939 میں استعفے دیے۔ دوسری طرف مسلمان جو تھے وہ قرارداد لاہور کی منظوری کے ذریعے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر چکے تھے، اور برطانوی حکومت جو ہے وہ اس دوران جنگ عظیم دوم میں الجھی ہوئی تھی، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے ہندو جو ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح انگریز جو ہیں وہ بر صغیر سے نکل جائیں اور ہندو جو ہیں وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ 1942 میں کرپس مشن جو ہے اس کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر مزید دباؤ ڈالنا چاہا، تاکہ وہ اقتدار جو ہے اس کو چھوڑ کر اور تمام اختیارات جو ہیں وہ اکثریتی جماعت یعنی کانگریس کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے گاندھی جو ہیں انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اپنی تحریکیں جو ہیں انہیں مزید تیز کر دیا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں، انہیں سول نافرمانی کی تلقین کی، جلسے جلوسوں کے ذریعے زبردست قوت کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ گاندھی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا بھی آغاز کر دیا۔ گاندھی اور ان کی جو سیاسی جماعت یعنی کانگریس تھی، انہیں یہ توقع تھی، بلکہ انہیں یہ یقین تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ جنگ عظیم دوم میں اسے شکست ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے مسلم لیگ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے حکومت کو جھکانے کا ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اب ہوا یہ کہ ہندوؤں کی توقعات کے بالکل برعکس جنگ جو ہے وہ جنگ کا پانسہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ برطانیہ جو ہے وہ بتدریج جنگ جیتنے لگا۔ اس بدلتی صورتحال کو جب دیکھا تو گاندھی نے بھی اپنا پینترا بدلا، یعنی جب برطانیہ کو جنگ جیتتے ہوئے دیکھا تو گاندھی نے اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر مشترکہ جدوجہد کی جو ہے وہ پیشکش کر دی، اور تاکہ حکومت جو ہے اس پر مل کر دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن قائد اعظم جو تھے وہ گاندھی کی چالوں کو خوب سمجھتے تھے، اور وہ ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا آپ کی جو گاندھی کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات ہوئے اس میں آپ نے یہ چیز واضح کر دی کہ تخلیق پاکستان کے علاوہ کسی اور تجویز پر آپ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب جب کہ کرپس مشن جو ہے وہ ناکام ہو چکا تھا، تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے برطانوی وائس رائے جو تھے لارڈ ویول، انہوں نے ایک پلان یا ایک منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا، جسے ویول پلان کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہاں پہ 4 پوائنٹس کی صورت میں دیے گئے ہیں آپ کے ٹیکسٹ بک میں۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس پلان کا تھا وہ یہ تھا کہ مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا، یعنی یہ پہلا موقع تھا جب بر صغیر کے دستور کے لیے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ شریک کرنے کی تجویز دی گئی، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون پاس کرتی تھی اور بر صغیر کے لوگوں کے اوپر اس کو مسلط کر دیا جاتا تھا۔ یہاں کے جو لوگ ہیں بر صغیر کے لوگوں سے مشاورت تک نہیں کی جاتی تھی۔ دوسرا نقطہ جو تھا اس تجویز کا، اس منصوبے کا، وہ یہ کہ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے، یعنی گورنر جنرل کی جو انتظامی کونسل ہوگی اس میں 6 ہندو اور 5 مسلمان نمائندے جو ہیں انہیں شریک کیا جائے گا۔ تیسرا نقطہ جو اس منصوبے کا تھا وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا، یعنی گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دیگر تمام اراکین جو ہیں کونسل کے وہ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ نمبر 4 پر جو نقطہ ہے وہ یہ کہ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی، یعنی ایک مرکزی انتظامی کونسل ہوگی اور اس کے متوازی صوبوں میں بھی جو ہے وہ انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ یہ ایک ویول پلان تھا جس پر غور کرنے کے لیے
ویول پلان جو ہے اس پر غور کرنے کے لیے اور برصغیر کے سیاسی مسائل جو تھے ان کو حل کرنے کے لیے لارڈ ویول نے ایک شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ برصغیر کے مستقبل کا جو آئین ہے، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ سے متعلق جو ہے وہ بنیادی فیصلے کیے جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کے اراکین کو اس کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی، اور یہ کانفرنس جو ہے یہ 1945 میں شملہ کے مقام پر بلائی گئی۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اراکین نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اب کانگریس نے یہ چالاکی کی کہ کیونکہ ان کا موقف تھا کہ وہ برصغیر کی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا انہوں نے ایک مسلم رہنما ابوالکلام آزاد اور ایک سکھ رہنما بلدیو سنگھ جو ہیں ان کو اس کانفرنس میں ان کو شریک کیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر جو تھے وہ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام صوبے جو تھے ان کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، اور یونینسٹ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے نمائندے بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے مندوبین جو ہیں اراکین، وہ بہت بڑی توقعات کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور کانگریس بہت خوش تھی کہ ان کو جو ہے وہ قانون سازی کا اور حکومت سازی کا جو ہے وہ ایک موقع ملنے جا رہا ہے۔ اور تاہم انہوں نے یہ بات پہلے واضح کر دی کہ برصغیر کی تقسیم کے متعلق جو ہے وہ کسی تجویز کی حمایت نہیں کریں گے، برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے وہ کسی تجویز جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا، حکومت سازی پر بحث کا مرحلہ آیا اور 5 مسلم وزراء جو ہیں ان کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا، تو قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ 5 مسلم وزراء جو ہیں وہ مسلم لیگ ان کی نامزدگی کرے گی، یعنی 5 مسلم وزراء کی نامزدگی کا حق جو ہے وہ مسلم لیگ کو ہے، کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ دوسری طرف کانگریس جو ہے اس کا موقف یہ تھا کہ وہ برصغیر کی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا کانگریس یہ چاہتی تھی کہ ایک مسلم نشست جو ہے وہ کانگریس کو ملے، اور اس پر وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تقرر چاہتے تھے۔ یعنی کانگریس یہ چاہتی تھی کہ 4 مسلم نشستیں جو ہیں ان پر مسلم وزراء کا تقرر یا ان کی نامزدگی جو ہے وہ مسلم لیگ کرے، اور ایک نشست جو ہے وہ کانگریس کو دے دی جائے، مسلم نشست۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اپنے موقف پر ڈٹ گئے، کیونکہ ان کا موقف جو ہے وہ اصولی تھا، اور ان کا یہ خیال بالکل بجا تھا کہ مسلم لیگ ہی واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی اور سیاسی جماعت مسلمانوں کے حقیقی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ تو آپ اپنے اس موقف پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور مسلم لیگ کی 5 مسلم وزراء کی نامزدگی جو ہے اس کے موقف پر آپ جو ہے وہ اپنے اس اصولی موقف پر ڈٹ گئے۔ لہٰذا یہ کانفرنس جو ہے شملہ کانفرنس یہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، کیونکہ تینوں فریقین کا اس چیز پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور یہ جو کانفرنس تھی یہ بے نتیجہ ثابت ہو کر ختم ہو گئی۔ اب جب شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوئی، تو کانگریس نے اس کی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ قائد اعظم پر ڈالی، اور اس کی ناکامی کا ذمہ دار جو ہے وہ قائد اعظم کو ٹھہرایا۔ دوسری طرف لارڈ ویول جو تھے انہوں نے بھی قائد اعظم کے غیر لچکدار رویے پر تنقید کی، لیکن تاریخ نے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف جو ہے وہ درست ثابت کیا، اور بعد میں آنے والے انتخابات جو تھے 1945 اور 46 میں برصغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے اعتماد کا ووٹ مسلم لیگ کو دے کر جو ہے وہ یہ بات واضح کر دی، ثابت کر دی کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اب ان الیکشنز میں جو 1945 اور 46 میں منعقد ہوئے، ان میں مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی، اور قائد اعظم کے اس موقف کی بھرپور تائید ہوئی، ان کے اس موقف کو درست ثابت کیا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی اگر کوئی نمائندہ جماعت ہے تو وہ صرف مسلم لیگ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کے مفادات کا، ان کے حقوق کا نہ تو دفاع کر سکتی ہے، نہ ان کی حقیقی ترجمانی کر سکتی ہے۔ تو یہ تو تھے شملہ کانفرنس، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات جو آپ کو مشکل لگی ہو، کوئی کانسیپٹ جو کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔